بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بدقسمتی سے پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تبلیغی جماعت کو، ورنہ یہ جماعت تو مشہور تھی اتحاد کے لیے۔ تبلیغی جماعت کا کام اور نام ہی اس چیز کے لیے جانا جاتا تھا کہ جس جگہ جماعت تبلیغ ہوگی وہاں فتنہ، فساد، اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن آج نوعیت مختلف ہے۔ جب سے نظام الدین کے تابع ہو کر دعوت کا کام کرنے والے ساتھی ایک عالمی امیر یعنی حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے تحت کام کرنے پر راضی ہو گئے، اسی کے بعد سے بعض دعوت کا کام کرنے والے ساتھی شورا کے ساتھ چلے گئے۔ اب یہاں سے دو لائنیں بن گئی، نظام الدین والے، شورا والے۔ پہلے شورا والے ساتھی کوئی بھی اختلاف والی بات نہیں کرتے تھے، صرف دعوت کا کام کرتے تھے، کوئی بات نہیں تھی، بہت اچھی بات تھی۔ نظام الدین والوں کا بھی یہی حال تھا، کیونکہ نظام الدین پہ تو پہلے سے سختی کے ساتھ یہ تاکید کر دی گئی تھی نظام الدین سے کہ کوئی بھی کسی کی مخالفت یا اختلاف کی بات قطعاً نہیں کرے گا، اور آج بھی نظام الدین میں سختی کے ساتھ یہ تاکید کی جاتی ہے کہ کسی بھی قسم کے اختلاف کی بات ہرگز نہ ہو، ہر حالت میں نہ ہو۔ تو نظام الدین والے ساتھی تو اس پر پورے زور سے عمل کر رہے ہیں الحمدللہ، اور آج تک ان کا عمل ہے۔ لیکن شورا کے لوگ ہیں، شورا کی جماعت سے جو جڑے ہوئے سارے ایسے نہیں ہیں، بعض شورا والے ساتھی بھی بہت اچھے ہیں، لیکن بعض فتنہ پرور شورا والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت مولانا سعد صاحب کی برائی کرنا، حضرت مولانا سعد صاحب کے کردار اور ذات پر حملہ کرنا اپنا فرض بنا لیا ہے، اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ شورا کی جماعت کے ساتھ جو بھی آدمی چلا یا 3 دن لگا کر آتا ہے وہ نفرت سے بھر کر آتا ہے، اور پھر وہ جگہ جگہ جا کر لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، خاص کر کے ان ساتھیوں سے جو نظام الدین کے تابع ہو کر جماعت کا کام کر رہے ہیں یا ابھی جماعت میں وقت لگا کے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ کوئی خیر کی ملاقات کرتا ہے، بلکہ اس کی ملاقات شر کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ وہ ان ساتھیوں کو جا کے نظام الدین سے اور حضرت مولانا سعد صاحب سے بدزن کرتا ہے، دارالعلوم دیوبند کے نام پر بار بار جھوٹ بولتا ہے کہ دیکھو یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا ہوا ہے، اس فتوے میں صاف لکھا ہے کہ نظام الدین والے گمراہ ہیں۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حالانکہ آپ خود ویب سائٹ پر جائیں، دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ، کوئی بھی آدمی خود جا کر کھول کر دیکھ سکتا ہے، وہاں پہ ایک فتویٰ موجود ہے۔ ایک آدمی دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ سے سوال کرتا ہے اور ان مفتیوں سے پوچھتا ہے کہ جو نظام الدین والوں کو گمراہ کہے اس کا کیا حکم ہے، تو دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام صاف صاف جواب دیتے ہیں، اور فتویٰ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو نظام الدین والوں کو گمراہ کہے وہ خود گمراہ ہے۔ اللہ کے واسطے آپ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر خود جا کر چیک کریں، آن لائن یہ فتویٰ وہاں موجود ہے، اور اس فتوے کا سکرین شاٹ ہم نے اپنی اس ویڈیو پر بھی ڈال دیا ہے، آپ خود پڑھیں، خود دیکھیں۔ تو آپ نے فتویٰ دیکھا، اس میں دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ سے جو فتویٰ شائع ہوا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ مرکز نظام الدین اور وہاں کے ذمہ دار مسلک اہل سنت والجماعت سے ہیں۔ مرکز نظام الدین والوں یا ان کے ذمہ داروں کو اہل سنت سے خارج ماننا خود گمراہی ہے، اور پھر مرکز نظام الدین اور وہاں کے ذمہ داروں کو اگر کوئی گمراہ کہتا ہے تو وہ خود گمراہ ہے۔ اب شورا سے جڑے ہوئے فتنہ پرور لوگ کیا کہیں گے اس پر؟ اب اگر تم یعنی شورا والوں تمہارا کوئی بھی چیلا حضرت مولانا سعد صاحب یا مرکز نظام الدین سے وابستہ دوسرے اکابرین علماء کرام، مفسرین کرام، مفتیان کرام اور محدثین کرام یا نظام الدین سے جڑے ہوئے کسی عام ساتھی کو اس بنیاد پر گمراہ کہے گا کہ اس کا تعلق مرکز نظام الدین سے ہے، تو وہ دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے کے مطابق جس میں دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ جو نظام الدین والوں کو گمراہ کہے وہ خود گمراہ ہے، تو یقیناً وہ خود گمراہ ہو جائے گا۔ تو
ہم اس فتنہ پرور شورائی کو ڈنکے کی چوٹ پر گمراہ کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ جب دارالعلوم دیوبند کا نام لے کر جھوٹ بول بول کر دارالعلوم کا کوئی فتویٰ بھی حضرت مولانا سعد صاحب پر نہیں ہے، قیامت تک یہ شورائی ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت مولانا سعد صاحب کو دارالعلوم دیوبند نے صاف صاف گمراہ لکھا ہے۔ بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ نہیں دیا تھا، دارالعلوم دیوبند کے پاس کچھ لوگوں نے باتیں پہنچائی، حضرت مولانا سعد صاحب کے ویڈیو کلپس کاٹ کاٹ کر پہنچائے، آڈیو کلپس کاٹ کاٹ کر پہنچائے، تو پھر دارالعلوم دیوبند نے ایک موقف یعنی اپنی رائے رکھی کہ ہماری رائے اس معاملے میں یہ ہے، لیکن فتویٰ نہیں دیا تھا۔ اور یہاں تو صاف صاف فتویٰ موجود ہے کہ جو نظام الدین والوں کو گمراہ کہے وہ خود گمراہ ہے۔ اب جب ایک موقف کو استعمال کر کے شورا والے ہر جگہ یہ بدتمیزی پھیلا رہے ہیں کہ نظام الدین والوں کو اور اس کے تحت کام کرنے والے عملے کو گمراہ کہہ رہے ہیں، حضرت مولانا سعد صاحب کو گمراہ کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا نظام الدین کے ساتھی خود جو ہے دارالعلوم دیوبند کے اس اصلی فتوے کو جس میں نظام الدین لکھتا ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے کہ جو نظام الدین والوں کو گمراہ کہے وہ خود گمراہ ہے، کہ اس فتوے کو بنیاد بنا کر نظام الدین والے شورا والوں کو فتنہ پرور شورا والوں کو گمراہ نہیں کہہ سکتے؟ یقیناً ان کا حق بنتا ہے، لیکن خوش قسمتی ہے ان شورا والوں کی جو فتنہ پرور ہیں کہ مرکز نظام الدین سے سخت ہدایات کی گئی ہیں کہ کوئی بھی اپنی زبان نہیں کھولے گا اور ان شورا والوں کو جواب نہیں دے گا اور جو ہے مخالفت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ تو جماعت کا الگ مسئلہ ہے، میں جماعت کی طرف سے تو نہیں بول رہا، میں اپنی طرف سے ایک مفتی ہونے کے ناطے کہتا ہوں کہ جو نظام الدین والوں کو گمراہ کہے وہ خود گمراہ ہے۔ کیوں؟ اس فتوے کی بنیاد کیا ہے؟ فتوے کی بنیاد وہ ہے جو دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے کہ جو نظام الدین والوں کو گمراہ کہے وہ خود گمراہ ہے۔ اب اس سے پتہ لگا کوئی بھی فتنہ پرور شورائی اگر نظام الدین والوں کو گمراہ کہتا ہے تو اس شورائی کو ہم صاف صاف گمراہ کہہ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ آپ صاف صاف ویڈیو کی سکرین پر دیکھیں۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی جس کو بعض فتنہ پرور شورائی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ رٹ لگا لگا کر پوری دنیا میں انہوں نے فساد مچا رکھا ہے، گند مچا رکھا ہے۔ اس معاملے میں شورا والوں کا یہ خیال ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ جاری کر کے حضرت مولانا سعد صاحب کو گمراہ قرار دے دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر کیا کہتے ہیں آگے شورا والے؟ اسی لیے ہم نظام الدین سے ہٹ گئے۔ اب دیکھنے اور سننے میں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن میرے دوستو جب ابھی خلاصہ ہوگا آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بات صرف شورا والے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے، سچائی کچھ اور ہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو حضرت مولانا سعد صاحب کی جن باتوں پر اشکال ہوا وہ اشکال بھی صرف اس لیے ہوا تھا کہ شورا والے لوگوں نے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیانات میں سے کلپس کاٹ کر دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران اور مفتیان کرام کے سامنے رکھے۔ دارالفتہ تو کوئی بھی ہو وہ اسلامی عدالت کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی عدالت کا اصول ہے جس شخص پر الزام عائد کیا جا رہا ہے جب تک خود اس کی زبانی اس کی بات سن نہ لیں تب تک اس کے خلاف کوئی فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا۔ تو دارالعلوم دیوبند تو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے سر کا تاج ہے، ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہم سب کی روحانی غذا و خوراک ہے۔ تو وہاں کے مفتیان کرام یہ کیسے کر سکتے تھے کہ وہ فتویٰ جاری کرنے میں اس اصول کو نظر انداز کر دیں؟ لہذا الحمدللہ وہاں کے ذمہ داران اور مفتیان کرام نے، دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران اور مفتیان کرام نے اسی اصول پر عمل کیا اور بہت اچھی طرح عمل کیا، الحمدللہ علی ذالک۔ اسی اصول کے تحت دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران اور مفتیان کرام نے دارالعلوم دیوبند کے موقف کے نام سے تحریر بنائی، مولانا سعد صاحب کو بھجوائی اور یوں لکھا کہ اس پر اہل علم کو اعتراضات ہیں، لہذا آپ اپنی صفائی پیش کریں اور جن باتوں کی آپ صفائی پیش نہیں کر سکتے آپ ان باتوں سے رجوع کر لیں۔
مولانا سعد صاحب کی جن باتوں پر اعتراض تھا، مولانا سعد صاحب نے ان کے حوالے بھیجے، حوالہ جات دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں کو پسند آئے، لیکن بعض حوالہ جات وہ بھی تھے جہاں پہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام مطمئن نہیں تھے، تو اس لیے مولانا سعد صاحب کو صاف صاف حکم دیا کہ آپ ان باتوں سے رجوع کر لیں۔ حضرت مولانا سعد صاحب نے حوالے دیتے ہوئے بھی رجوع کر لیا، اس لیے کہ بڑوں کا حکم تھا، ہمارے اکابرین نے فرمایا تھا۔ لیکن آخری معاملے پر آ کر بات کہاں اٹک گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اٹک گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر حضرت مولانا سعد صاحب نے بہت ساری تفاسیر کا حوالہ دیا، لیکن پھر بھی دارالعلوم دیوبند نے حکم دیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی بغیر کسی تعویل و توجیہ کو رجوع کر لیں۔ آپ خود دیکھیں یہ حکم نامہ دارالعلوم دیوبند کا اپنی سکرین پر، اس ویڈیو کی سکرین پر، تو اس میں دارالعلوم دیوبند نے صاف صاف لکھا کہ اس لیے مولانا نے رجوع سے پہلے جو باتیں لکھی ہیں وہ نہ درست ہیں نہ مولانا کے منصب کے مطابق۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ جملہ اس بات کے لیے کتنا بڑا ثبوت ہے کہ حضرت مولانا سعد صاحب نے رجوع کر لیا۔ تبھی تو لکھا کہ مولانا نے رجوع سے پہلے جو باتیں لکھی ہیں، دارالعلوم دیوبند کا یہ جملہ اس بات کی بہت ہی مضبوط دلیل ہے کہ مولانا سعد صاحب نے رجوع کر لیا تھا۔ پھر آخر میں اسی فتوے کی آخری 2 لائن میں دارالعلوم دیوبند نے حضرت مولانا سعد صاحب کو حکم دیا کہ مولانا سعد صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بغیر کسی تعویل و توجیہ کے اپنے تمام بیانات سے رجوع کریں اور اس کا اعلان کریں۔ اس سے پتہ چلا باقی تمام اختلافی امور پر مولانا سعد صاحب رجوع کر چکے تھے، دارالعلوم دیوبند اس رجوع کو قبول کر چکا تھا، تبھی مولانا سعد صاحب کے رجوع کا حوالہ دارالعلوم دیوبند نے بھی اپنی تحریر میں دیا۔ تو دارالعلوم دیوبند کا حکم پورا کرتے ہوئے حضرت مولانا سعد صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی بغیر کسی تعویل و توجیہ کے رجوع کر لیا اور صاف صاف لکھا کہ ہمیں علماء دیوبند پر اعتماد ہے۔ آپ اس رجوع نامے کو بھی دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر یہ رجوع نامہ موجود ہے، ہر کوئی ویب سائٹ پر جا کر چیک کر سکتا ہے۔ تو یہاں آ کر اختلاف ختم ہو گیا۔ حضرت مولانا سعد صاحب کے رجوع کی کاپی آپ ویڈیو کی اس سکرین پر دیکھیں۔ اب کسی شورائی کو یا کسی ملا کو یہ حق نہیں، کسی شورائی مولوی کو یہ حق ہرگز نہیں کہ وہ حضرت مولانا سعد صاحب کو یا نظام الدین والوں کو گمراہ کہے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند نے اپنے کسی بھی فتوے میں حضرت مولانا سعد صاحب کو نہ گمراہ کہا ہے نہ لکھا ہے، نہ نظام الدین والوں کو گمراہ کہا ہے نہ لکھا ہے۔ بلکہ دارالعلوم دیوبند نے تو عجیب فتویٰ دیا ہے کہ جو نظام الدین والوں کو گمراہ کہے وہ خود گمراہ ہے۔ اب جو ہے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کا نام لے لے کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرے، اور دارالعلوم دیوبند کا نام بدنام کرتا پھرے۔ تو بعض فتنہ پرور شورا والے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں اور جگہ جگہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کو یا نظام الدین والوں کو دارالعلوم دیوبند نے گمراہ قرار دیا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بالکل نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند تو صاف صاف لکھ رہا ہے جو نظام الدین والوں کو گمراہ کہے وہ خود گمراہ ہے۔ تو بھلا بتلاؤ دارالعلوم دیوبند خود کیسے گمراہی کا فتویٰ دے سکتا ہے؟ آخر میں ہم ایک اور بہت بڑا ثبوت پیش کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کا خلاصہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا؟ دارالعلوم دیوبند کا نام ان شورائیوں نے اتنا استعمال کیا کہ دارالعلوم دیوبند کو ایک ضروری وضاحت کے نام سے تحریر لکھنے پر مجبور ہونا پڑا، اور اس میں دارالعلوم دیوبند نے لکھا
کہ کچھ لوگ جو ہے ایک طبقہ تبلیغی جماعت کا یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ہے دارالعلوم دیوبند ان کے ساتھ ہے، تو انہوں نے اپنی وضاحتی تحریر میں لکھا کہ ایسا نہیں ہے، یہ لوگ دارالعلوم دیوبند کا نام استعمال کر رہے ہیں، اور وہ سب جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا نام کون استعمال کرتا ہے، یہ یہی شورا والے کر رہے تھے۔ تو دارالعلوم دیوبند نے لکھا یہ ہمارے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جو ہے بالکل ان سے دور ہیں، شورا کو ہماری کوئی تائید اور حمایت حاصل ہی نہیں ہے۔ آپ سکرین پر دیکھیں یہ ضروری وضاحت نامہ، اور آخر میں ایک بہت بڑا ثبوت، وہ کیا؟ وہ ایسا ثبوت اگر شورا والے سن لیں گے ان کی جڑیں ہل جائیں گی۔ وہ ثبوت ہے حضرت شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی ویڈیو۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم حضرت مولانا سعد صاحب کا نام لے لے کر مولانا سعد صاحب کے لیے دعا کرا رہے ہیں، اور حضرت مولانا سعد صاحب کے متعلق اپنی دعا میں فرما رہے ہیں یا اللہ یہ مولانا سعد صاحب کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آگے دعا میں پیر صاحب فرما رہے ہیں مولانا سعد صاحب کے لیے دعا کرتے ہوئے، اللہ جب تیرے اس نیک بندے کے لیے لوگ زبانیں کھولتے ہیں تو دل دکھتا ہے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اب شورا والے لوگ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کیونکہ جو بھی نظام الدین کی تائید کرتا ہے کوئی بھی عالم یا مفتیان کرام، کوئی بھی مفتیان کرام میں سے، علماء کرام میں سے کوئی عالم، تو یہ فوراً اس پر گمراہی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب پیر صاحب پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ آج لوگ کہتے ہیں کشمیر کے بڑے بڑے مفتی اور عالم جس طرف چل رہے ہیں وہیں چلو، وہی حق ہے۔ لیکن میرے دوستو، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم تو ان کشمیر کے بڑے بڑے مولویوں اور مفتیوں کے بھی شیخ، مرشد اور پیر ہیں۔ کشمیر کے جن مفتی صاحب نے مولانا سعد صاحب کے خلاف سب سے پہلے ویڈیو بنائی تھی، یاد ہے نا وہ آپ کو؟ ایک پارٹ نمبر 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4، آپ جانتے ہیں وہ مفتی بھی، ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب ان مفتی صاحب کے بھی مرشد ہیں، شیخ ہیں اور پیر ہیں۔ اب بتاؤ مرید کی بات مانے یا پیر کی بات مانے؟ ظاہر سی بات ہے پیر کا مرتبہ اور مقام مرید سے لاکھوں درجے آگے ہے، لاکھوں درجے بڑھا ہوا ہے، اور پیر بھی کوئی عام پیر نہیں۔ اور یہ پیر ذوالفقار صاحب مولانا سعد صاحب کے لیے دعا کرا رہے ہیں، تو کیا پیر صاحب پر بھی گمراہی کا فتویٰ لگاؤ گے؟ حضرت پیر صاحب پر نعوذ باللہ اگر گمراہی کا فتویٰ لگاؤ گے تو سنو، کشمیر ہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام خود فتوے اور گمراہی کی زد میں آ جائیں گے اور وہ سب گمراہ قرار پائیں گے۔ اب آپ جو ہے ویڈیو کی سکرین پر دیکھیں گے کہ کیسے حضرت پیر صاحب جو ہے دعا کرا رہے ہیں حضرت مولانا سعد صاحب کے حق میں۔ اب جو مولوی مفتی اپنے آپ کو حضرت پیر صاحب کا مرید یا خلیفہ کہتا ہے، پھر اس کے باوجود حضرت مولانا سعد صاحب کو گمراہ کہتا ہے یا نظام الدین والوں کو گمراہ کہتا ہے، وہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے دل کو دکھا رہا ہے، اس اللہ کے ولی کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ایسے مولوی مفتی اگر اپنے آپ کو پیر صاحب کا مرید یا خلیفہ کہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ مرید کا موقف اپنے پیر سے بالکل الگ نہیں ہو سکتا۔ اگر الگ ہے تو پھر وہ مرید جھوٹا ہے اور وہ اس کی خلافت جھوٹی ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ آخر میں ایک بات بہت ضروری کہنی ہے، وہ یہ کہ دارالعلوم دیوبند بھی فتنہ پرور شورائیوں سے تنگ آ چکا ہے، اسی لیے دارالعلوم دیوبند نے بھی جو ہے ایک ضروری وضاحت کے نام سے یہ تحریر لکھی ہے، اس میں انہوں نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ شورا والوں کو ہماری کوئی تائید اور حمایت حاصل نہیں ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ حضرت مولانا
پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی ویڈیو کو دیکھیں، ویڈیو کو سنیں، وہ کیسے حضرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔